السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورۃ توبہ پارہ نمبر 11 آیت نمبر 113 سے 113 سے 117 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ ما کان للنبی والذین آمنوا، نہیں ہے نبی کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ استغفار کریں مشرکین کے لیے، ولو کانوا اولی قربیٰ، اگرچہ ہوں وہ قریبی رشتہ دار، من بعدی، اس کے بعد، ما تبین لہم، جو واضح ہو گیا ان کے لیے، انہم اصحاب الجحیم، کہ وہ دوزخ والے ہیں۔ وما کان استغفار ابراہیم، اور نہ تھا استغفار ابراہیم کا لأبیہ، اپنے باپ کے لیے، الا عن موعدۃ وعدہا، مگر ایک وعدے کی وجہ سے جو وعدہ کیا تھا اس سے، یاہو اس سے، فلما تبین لہ، تو جب واضح ہو گیا اس کے لیے، انہ عدو للہ، کہ وہ دشمن ہے اللہ کا، تبرأ منہ، بیزار ہو گیا اس سے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم بہت نرم دل اور تحمل والے تھے، بردبار انسان تھے۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ، لیضل قوما بعد اذ ہداہم، کہ گمراہ کرے کسی قوم کو اس کے بعد کہ جب ہدایت دے دی ان کو، حتی یبین لہم ما یتقون، حتیٰ کہ بتاتا ہے ان کو کہ کس چیز سے وہ ڈریں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ ہے اسی کی بادشاہت آسمان اور زمین میں، یحیی و یمیت، زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں تمہارے لیے اس کے سوا کوئی دوست اور نہ مددگار۔ لقد تاب اللہ، البتہ مہربان ہوا اللہ، علی النبی، نبی پر، والمہاجرین، اور مہاجرین پر، والانصار، اور انصار پر، الذین اتبعوہ، وہ جنہوں نے پیروی کی اس کی، فی ساعۃ العسرہ، تنگی کی گھڑی میں، من بعدی، اس کے بعد، ما کاد یزیغ، قریب تھا کہ ٹیڑھے ہو جاتے، قلوب فریق منہم، ان میں سے ایک فریق کے دل، ثم تاب علیہم، پھر مہربان ہوا ان پر، انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ ان کے ساتھ شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے لیے استغفار کرنے کی ممانعت کی ہے کہ ان کے لیے استغفار بھی نہیں کرنا۔ پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر اسی صورت میں ان لوگوں کے لیے پہلے نماز جنازہ پڑھنا منع کیا، تھوڑا سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا تھا کہ 70 بار بھی معافی مانگو تو اللہ نہیں بخشے گا، تو آپ نے تب بھی استغفار کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 70 کا ذکر کیا، شاید اس سے زیادہ بھی معاف کر دیں۔ عبداللہ بن ابی کا جنازہ بھی پڑھایا اور اپنا کرتا بھی دیا تھا، پھر اللہ نے اس سے منع کر دیا کہ ان کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھانا، ان کی قبر پہ بھی نہیں کھڑا ہونا۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے، اور قرآن میں اور بھی کئی جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں یہ جائز ہی نہیں، سجدہ ہی نہیں کسی نبی کو اور ایمان والے کو کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار کرے، کیونکہ جو اللہ کو برے لگتے ہیں نا، وہ اس کے نیک بندوں کو بھی برے لگتے ہیں۔ جب اللہ کو شرک پسند نہیں ہے تو نیک بندوں کو اور اللہ کے نبی کو بھی ان مشرکوں سے اتنی ہی دوری اختیار کرنی چاہیے کہ وہ اللہ کے ناپسندیدہ لوگ ہیں۔ اسی لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں نا کہ اللہم انی اسألک حبک، یا اللہ ہمیں آپ کی محبت چاہیے، وحب من یحبک، اور اس کی بھی محبت جسے آپ محبت کرتے ہیں۔ تو یہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی ہر اس چیز اس کو عزیز لگتی ہے جو اس کو پیاری ہوتی۔ تو اللہ فرماتے یہ سجدہ ہی نہیں کسی نبی کے لیے اور ایمان والے کے لیے کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں، اگرچہ وہ ان کے قریبی بھی ہوں، بہت قریبی بھی ہو سکتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام نے جب
اللہ سے کہا تھا کہ یا اللہ آپ نے کہا تھا کہ میں تمہارے گھر والے بچا لوں گا اور بیٹا تو میری آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا تیرا گھر والا نہیں تھا، وہ تیرا اہل میں نہیں تھا، چونکہ وہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے۔ تو مسلمان کی جو رشتہ داریاں ہیں، جو محبتیں ہیں، جو سارے استغفار کرنے کے حقوق ہیں، وہ اس کے لیے ہیں جو اللہ کا نافرمان اور مشرک نہ ہو خاص طور پہ۔ تو اللہ فرماتے قربا بھی ہوں، قریبی بھی ہوں، جب پتہ چل جائے کہ وہ دوزخ والے ہیں تو ان کے لیے استغفار نہ کرو۔ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اب ہم کیسے کسی پہ یہ ٹیگ لگا سکتے ہیں؟ تو ہمیں استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ ہاں کوئی انسان بہت واضح ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت بڑا مشرک تھا، تو اس کے لیے اب خاموشی اختیار کریں، بس ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو سب کچھ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھل جاتا تھا، ہمارے سامنے تو نہیں کھلتا نا ہر ایک کا، اور دلوں کی حالت تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں نہیں ہے کہ ہم کسی کو مشرک یا کافر یا اس طرح کا کوئی نام دیں۔ آگے اللہ نے ساتھ ہی بتا دیا، کیونکہ اللہ کو پتہ تھا لوگ فوری استغفار کا یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا اس کا ذکر کریں گے کہ پھر انہوں نے کیوں کیا، تو بھی اللہ نے بتا دیا کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے استغفار کیا اپنے باپ کے لیے، وہ صرف اس وعدے کی وجہ سے کیا جو اس نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا۔ جب انہوں نے کہا چلے جاؤ میرے گھر سے نکل جاؤ، تو انہوں نے کہا سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں اللہ سے آپ کے لیے استغفار کروں گا، وہ میرے ساتھ بہت مہربان ہے۔ تو وہ کرتے تھے۔ جب اللہ کی طرف سے انہیں خبر ہو گئی کہ یہ دشمن خدا ہے اور یہ صحیح نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے ان کے لیے استغفار کرنا بند کر دیا۔ اور سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے والد آزر کو دیکھیں گے کہ ان کے منہ پر سیاہی اور گرد و غبار ہے، تو اس سے کہیں گے میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ میری نافرمانی نہ کرو؟ تو باپ کہے گا آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس وقت سیدنا ابراہیم عرض کریں گے پروردگار، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں قیامت کے دن تجھے رسوا نہ کروں گا، اور اس سے بڑھ کر کیا رسوائی کہ میرا باپ اس حال میں ہے۔ اللہ فرمائیں گے میں نے کافروں پر جنت حرام کر دی، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل اللہ ہیں اور اللہ کو بہت محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مطلب ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا، لیکن اس وقت اللہ فرمائیں گے کہ باوجود اس کے اللہ کا اصول ہے نا، اس راستے میں کوئی بھی اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا۔ تو فرمائیں گے کہ میں نے تو کافروں پہ جنت حرام کر دی۔ پھر کہا جائے گا ابراہیم ذرا اپنے پاؤں کے نیچے دیکھو، یعنی پاؤں کی طرف۔ اسی وقت انہیں باپ کی جگہ ایک گندگی سے لتھڑا ہوا بجو نظر آئے گا، فرشتے اس کے پاؤں پکڑ کر دوزخ میں ڈال دیں گے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، کتاب الانبیاء۔ کتنی بڑی یہ حدیث ہے، آپ دیکھیں کس طرح ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر دوسروں پر یقین کر لیتے کہ وہ ہمیں چھڑوا دے گا۔ تو اللہ نے شکل بدل دی تاکہ رسوائی کے سوال ہی نہ ہو، کوئی پہچانے ہی نہ کہ یہ ابراہیم کے باپ ہیں یا کوئی اور ہیں، لیکن پھینکا دوزخ میں۔ وہ اللہ کے قانون کو روند کے گئے تھے، تو اللہ کیسے ان کو معافی دے دیتا؟ یعنی دنیا کے یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ساری حقیقت سے آگاہ کیا ہے، اس کے باوجود اگر کوئی بیوقوفوں کی جنت میں رہنا چاہے اور خوش فہمیوں میں زندگی گزار کے اپنی آخرت برباد کرنا چاہے، تو وہ اس کا اپنا نصیب ہے۔ اتنا واضح اللہ نے بتایا کہ میں نے نبی کی بیویوں کو، نبی کے بیٹے کو، نبی کے باپ کو نہیں چھوڑا جنہوں نے میری اصول کے خلاف کام کیا، تو اور کوئی کتنا بھی نیک ہو ان کی نیکی کو پا ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب اسے پتہ چل گیا کہ ابراہیم صحیح ہونے کہ باپ میرا صحیح ہونے والا نہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بیزاری اختیار کی، ان کے لیے استغفار کرنا چھوڑ دیا۔ اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا میرا ابراہیم بہت نرم دل، بہت تحمل والا، حلم والا تھا، بردبار تھا، تو اس وجہ سے وہ معافی بھی ایک باپ گھر سے نکال رہا ہے اور وہ اس کا استغفار کر رہے ہیں۔ اب کی اولاد اور اس اولاد کا موازنہ کریں تو دیکھیں کہ کتنا فرق ہے کہ ایک باپ جو آپ کو گڑھے میں پھینکنا چاہ رہا ہے اور وہ آپ کو اللہ کے راستے میں آنے پر گھر پہ نکال دیتا ہے، کوئی اور بڑا مسئلہ نہیں ہوا،
اور تب بھی اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ وما کان اللہ لیضل قوما، اور اللہ تو کسی قوم کو ایسے ہی گمراہ نہیں کرتا کہ جب وہ ہدایت پر آ جائے تو اسے بس غصے سے ہی گمراہی کی طرف لے جائے، نہیں۔ حتیٰ یبین لہم ما یتقون، اللہ اگر کسی کو پھینکتا ہے آگ میں یا اس کو گمراہی میں ہمیشہ کے لیے کھڑا کر دیتا ہے تو وہ تب جب اس کو ہدایت کے سارے راستے سمجھا دیتا ہے، اس کو ہر طرح سے خیر پہنچ جاتی ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہوتی، سچ واضح ہو جاتا ہے، تب اللہ فرماتے کہ تب اللہ اس کو پکڑتے، ایسے ہی کسی کو پکڑ کر نہیں پھینک دیتے، یعنی اللہ ہر معاملے میں بااصول ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تو ہر چیز کو جانتے ہیں۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بادشاہی زمین آسمان کی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن وہ ایسے کبھی نہیں کرتا جیسے دنیا کے لوگ ایک چھوٹی سی اپنی کلاس روم کو یاد کریں کہ جو بچیاں تھوڑی لائق ہو جاتی ہیں یا تھوڑی منظور نظر ہو جاتی ہیں ٹیچرز کو، تو کیسے ان کو امتحانوں میں بھی نمبر دیتی ہیں اور پوری کلاس میں بھی ان سے اچھا سلوک کیا جاتا ہے، ان سے سبق کم سنا جاتا ہے، ان کی غلطی کم نکالی جاتی۔ تو یہ دنیا کے جتنے بھی مطلب لوگ ہیں تھوڑے عہدے پہ آ جاتے ہیں، وہ اسی طرح اپنوں اور پرایوں کے ساتھ الگ الگ سلوک کرتے، لیکن وہ زمین و آسمان کا بادشاہ کسی کے ساتھ ایک ذرے کے برابر ظلم نہیں کرتا۔ کوئی اس کے راستے کا راہی ہے تو وہ اس کی ہر حرکت کو اور مطلب آنر کرتا ہے، درجے دیتا ہے، لیکن اگر کوئی اس کے راستے پر چلنا نہیں چاہتا زبردستی نہیں لے کے آتا۔ حالانکہ زمین آسمان اس کے قبضے میں، وہ چاہے تو دل کو بدل سکتا ہے، لیکن ایک انسان کو خیر پسند ہی نہیں، اس کو قدر ہی نہیں، کیوں اس کی جھولی میں ڈالے۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا وہی مارتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے، یعنی دوست بھی وہ مددگار بھی وہ۔ تو دنیا میں ان دو چیزوں کی خاطر ہی ہم بہت سارے غلط کام کرتے ہیں کہ یہ ہماری مدد کریں گے، ہماری مشکل میں ہمارے کام آئیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں دوست، کوئی مددگار ہے ہی نہیں۔ لقد تاب اللہ علی النبی، اللہ نے مہربانی کی اپنے نبی پر، مہاجرین پر، انصار پر، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، جنہوں نے اس تنگی کی گھڑی میں یعنی جنگ تبوک کے ٹائم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور ہر طرح کی مشکل میں ساتھ کھڑے رہے، نہ انہوں نے گرمی دیکھی، نہ سفر کی مشکلیں دیکھی، نہ اسلحے کی کمی، سواریوں کی کمی، کوئی چیز نہیں دیکھی۔ انہوں نے پورے دل کے ساتھ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، حالانکہ ایک گروہ کے اللہ فرماتے دل تھوڑے ٹیڑھے ہوئے تھے، یعنی تھوڑی سی تکلیف انہیں پہنچی تھی کہ یعنی یہ سارا کچھ مشکل لگ رہا تھا، لیکن ثم تاب علیہم، اللہ کو پتہ تھا یہ خالص مسلمان ہیں، وقتی طور پر دل میں اگر تھوڑی سی کوئی اونچ نیچ ہوئی ایمان میں تو اللہ نے ان پہ فوراً سے مہربانی کی اور انہوں نے بڑی خوشی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ انہ بہم رؤوف رحیم، وہ تو بہت شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ رأف اس نرمی اور شفقت کو کہتے ہیں جو کسی گرفت میں نہ آ سکے، کوئی پا ہی نہ سکے وہ کتنا رؤوف رحیم ہے۔ تو ساتھ ہی اللہ نے یہ دونوں چیزیں اللہ میں ہیں کہ جو اس کے اصول کے مطابق زندگی گزارے، اس کی کمی بیشیوں کو وہ خود ہی دور کرتے ہیں، لیکن جو اس کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے زندگی گزارے اس کے لیے اللہ نے فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بخشنے والا مہربان ہوں، وان عذابی هو العذاب العلیم، اور میرا عذاب وہ بھی بڑا سخت دردناک عذاب ہے۔ تو اللہ سے پناہ مانگتے ہیں ہر طرح کے عذاب سے اور ہر طرح کی دل میں آنے والی تنگی سے جو اسلام کے راستے میں ہمیں آتی ہے، ہمارے دلوں کو خیر پر جما دے اور استقامت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔